نمبر 1 سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں، مائک نمبر 1 سے۔ سب سے پہلے تو میں نائک صاحب کو دھنیواد دیتا ہوں کہ اس کھلا ادھیویشن میں تمام لوگوں کی آپ جواب دے رہے ہیں اور ادھکتر غیر مسلموں کو لوگوں کو جواب دے رہے ہیں اور سنتوشٹ کر رہے ہیں۔ میرا جواب یہ ہے، میں ترلوک چند جین، نگر پریشد اپادھیش کشن گنج، میں جین دھرم میں جین پریوار میں جنم ہوا ہوں اور ادھکتر جو گھر میں جنم لیتے ہیں اسی دھرم کا پالن کرتے ہیں، لیکن میں انسانیت دھرم مانتا ہوں اور تمام دھرم کی کتابوں کو پڑھتا ہوں اور تمام لکھی ہوئی اچھی باتوں کو میں گہن کرتا ہوں، لیکن ایک بات آج جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں کیول، جیسا مجھے سننے میں اور دیکھنے میں ابھی پڑ رہا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیول اسلام دھرم کی آخری بات، اسلام دھرم کی ساری باتوں کو آپ قبول کروا رہے ہیں اور اسلام دھرم کو سروپری مان رہے ہیں۔ میں بھی مانوں گا اگر آپ میری بات کو، ابھی عیسائی دھرم بھی ہے، بودھ دھرم بھی ہے، جین دھرم بھی ہے اور سکھ دھرم بھی ہے، ہندو دھرم بھی ہے، اور دھرم کیا ہے؟ دھرم تو میں مانتا ہوں پانی کا دھرم ٹھنڈا ہے، سورج روشنی دیتا ہے اس کا دھرم ہے، چاند روشنی دیتا ہے وہ دھرم ہے، ہوا کا بہنا وہ دھرم ہے۔ یہ سمپردائے ہیں یا کیا ہے، یا کس کو ماننا چاہیے، یا جو لوگ جہاں مان رہے ہیں وہ اچھی بات ہے، یا ہم نہیں مان رہے ہیں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ اس کو ذرا تمام باتوں کو میرا سپشٹیکرن چاہیے کہ کس دھرم کو ماننے سے اور کس بات کو ماننے سے منوش کا کلیان ہو سکتا ہے۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور بہت اہم سوال پوچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ انسانیت دھرم میں مانتے ہیں، ساری مذہب کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، لیکن یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ذاکر باقی لوگ کا حوالہ دیکھے، لیکن اسلام کہتے ہیں کہ اسلام فائنل ہے، اسلام مین ہے۔ یہ آپ نے جیسا کہا، اسلام مین ہے۔ بھائی صاحب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وید میں لکھا ہے۔ اگر وید میں لکھا ہے کہ آخری اوتار کل کے اوتار ہے، اگر لکھا ہے تو میں اس چیز کو نکال نہیں سکتا ہوں نا، میں نے تو نہیں لکھا ہوں۔ اسی طریقے سے بائبل میں لکھا ہے، آپ نے کہا بائبل کا، آپ نے کہا وید کا، بائبل میں لکھا ہے، بائبل پڑھیں گے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you but ye cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak۔ یہ دے رہے ہیں کہ ایک آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے۔ یہ میں نے تو بائبل نہیں لکھی نا، میں نے تحقیق کی۔ اگر میں تحقیق کرتا آپ آ کے بولو ڈاکٹر ذاکر نائک آپ جو کہہ رہے بائبل میں نہیں ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا، آپ عجیب بات سن رہے تو آپ کو عجیب لگ رہا ہے اور بہت لوگ کو عجیب لگ رہا ہے۔ کچھ لوگ قبول کرے، کچھ لوگ قبول کرنے سے ڈرتے، فرق یہ ہے۔ نہیں سنیے بات، تو یہ آپ بولنا چاہیے ذاکر بھائی بائبل میں گاسپل آف جان چیپٹر 12 ورس 14 ہے ہی نہیں۔ اب لے کے آؤ بائبل پڑھو میری بات، یہ کل کی پرانا ہے ہی کہنے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے تو میں چھپا تو نہیں سکتا ہوں نا۔ میں کیا کہتا ہوں کہ ساری دھارمک کتاب کو لو اور یکساں ہے وہ فالو کرو، جو یکساں نہیں اس کو چھوڑ دو نا۔ تو اکثر جتنے اہم مذہب ہے، چاہے ہندو مذہب ہے، چاہے بدھ مذہب ہے، چاہے عیسائیت ہے، چاہے جوڈائزم ہے، چاہے اسلام میں، سارے میں یکساں لکھا ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے ہندو مذہب کی کتاب، وید پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، یہ چاروں مین مذہب کو آپ لیں گے، سب میں لکھا ہے خدا ایک ہے، اس کا کوئی عکس نہیں ہے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں تھوڑی چھپا سکتا ہوں، مسلمان بھی چوک جاتے، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنے مسلمان میرے خلاف ہے، ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جب خدا فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو یکساں ہے۔ میں بھائی صاحب جتنی لمبی تقریر میں دے سکتا ہوں ہندو اور اسلام مذہب میں یکسانیت، اس سے لمبی تقریر دے سکتا ہوں ڈفرینس کے اوپر، اختلاف پہ، لیکن میرا کام اختلاف نے، میرا کام یکسانیت کا ہے، کیونکہ میں طالب علم ہوں۔ میں اگر تقریر کرنے لگوں کہ ہندو مذہب اور اسلام میں ڈفرینس کیا ہے تو اور لمبی تقریر کر سکتا ہوں میں، لیکن میرا کام ہے لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو توڑنا نہیں۔ لیکن جوڑتے وقت جب معلوم پڑ رہا ہے صحیح، اگر باقی کے دھارمک گرو اپنے لوگ سے نہیں کہہ رہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا کے علاوہ کسی کی اور پوجا نہیں کرنا چاہیے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی غلطی ہے، میری غلطی کیا ہے؟ اور میں تو کھلے منچ پہ بول رہا ہوں نا، اور میں کہتا ہوں کہ آؤ
آپ کے دھارمک آدمی کو لے کے آؤ، اگر غلطی ہے بیٹھ کے ہم ڈسکشن کریں گے، جس طریقے سے میں نے شری روی شنکر کے ساتھ کیا تھا. شری روی شنکر ہندوستان میں سب سے زیادہ مانے جانے والے ان اسکرپچر میں شری روی شنکر ہے. ان کے ساتھ مناظرہ کیا میں نے اوپن اسٹیج کے اوپر اوپنلی. تو اس کے اندر اگر حق بات سامنے آ رہی ہے، لوگ حق قبول کر رہے، اس میں کیا ہے؟ آپ مجھے ایسی کوئی چیز لے کے آؤ جو میں نہیں مانتا ہوں اور قرآن اور وید میں لکھے میں فوراً مانوں گا. آپ ایک چیز پیش کرو مجھے، ایک جو قرآن اور وید میں لکھا ہے اس میں عمل نہیں کرتا ہوں، فوراً عمل کروں گا. بھائی صاحب سمجھ رہے کیا بول رہا ہوں میں؟ اس کو کہتے ہیں انسانیت. خالی منہ سے بولنا انسانیت کیا ہے؟ یہ تو پالیٹیشین کا کام ہو گیا. میں سب میں مانتا ہوں، سب میں مانتا ہوں، سب میں مانتا ہوں تو عمل تو کرو. جو آدمی عمل نہیں کرتا صرف منہ سے بولتا ہے، وہ تو معاف کرنا میرے حساب سے یہ ڈھونگی ہے. وہ جتنے لوگ آتے پلیٹ فارم پہ بولتے سرو دھرم ایک ہے، وہ ڈھونگی ہے. انہوں نے اپنی کتاب ہی نہیں پڑھی ہے. ایسے ڈھونگی لوگ سے کیا بات کرنا؟ میں حق کی بات کر رہا ہوں. آپ ایک چیز مجھے دکھاؤ جو قرآن اور وید میں لکھی میں فوراً مانوں گا. چیلنج کرتا ہوں میں، ایک چیز لکھو جو آپ کے شاستر میں لکھی اور قرآن میں لکھی فوراً مانوں گا میں. اس کو بولتے جگر. ینگ ہوں میں آپ سے ینگ ہوں لیکن جگر رکھتا ہوں الحمدللہ. بڑے منچ پہ صرف یہاں نے دیگر ممالک میں جا کے بولتا ہوں. اس لیے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں کہ آ جائے گا تو پول کھل جائے گا، بھائی ہماری دکان بند ہو جائیں گی. لوگ بولتے ہیں ہماری دکان بند ہو جائیں گی. میں جب جانتا ہوں میں حق کے اوپر، اور جیسا آپ نے صبح میں کہا تھا کہ لوگ وروध کریں گے اچھے لوگ کا، وہی بات. میں حق کی بات کیوں، کس سے ڈرنا؟ کھلے منچ پہ کہہ رہا ہوں مجھے آزادی ہے اس دیش میں. اگر کسی کو آنے کا مقابلہ کرنے کا تو ڈائلگ بھی کرنے کو میں تیار ہوں. ایسا آدمی جس کے پاس علم ہے، چاہے ہندو مذہب کا ہو چاہے کرسچینٹی مذہب کا ہو، کوئی بھی شخص جو 10,000 پبلک، کوئی بھی ہندو کوئی بھی کرسچن دنیا میں جو اپنے خود کی تقریب پہ 10,000 لوگ کو گیدر کر سکتا ہے. یہاں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں؟ یہاں تقریباً 5-10 لاکھ لوگ ہیں برابر. صرف 10,000 اپنی تقریب پہ اگر وہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، میں تیار ہوں. کوئی آلتو فالتو رستے والے سے نہیں. 10,000 لوگ کو اپنی تقریب پہ جمع کر سکتا ہے وہ، اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، میں تیار ہوں. کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں. خالی بولنا سرو دھرم کیا ہے؟ میں سچی میں لوگ کو ایک کرنے چاہتا ہوں، جو قرآن میں لکھا ہے، جو وید میں لکھا ہے، جو بائبل میں لکھا ہے. واقعی یہ ماننا پڑا کہ اٹھ کے اب بزمیں جہاں کا اور ہی. سوال کیجیے. السلام علیکم، میرا نام الطاف شیخ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کے حساب سے لڑکیوں کو لو میرج کرنے کی اجازت ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں نہیں، ایک منٹ، میرا سوال دوسرا. مطلب 1 منٹ کی وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت کی قلت. ایک سوال پوچھیے، دوسرا سوال کی لائن کے پیچھے جائیے، لائن کے پیچھے جائیے. وقت رہا تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا. میں صاحب کا سوال تھا کہ اسلام میں شادی کے پہلے لو کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں. میں اسے کہتا LBW لو بفور ویڈنگ. LBW لیگ بفور وکٹ نہیں. کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، لو بفور ویڈنگ کی بات کرتا ہوں. کیا اس کی اجازت ہے؟ اسلام میں دیر نتھنگ لائک لو بفور ویڈنگ. اسلام میں عشق کرنا شادی کے پہلے اجازت نہیں ہے. اور ایک کہاوت ہے، اٹ از بیٹر ٹو لو دا گرل یو میری رادر دین میری دا گرل یو لو. اٹ از بیٹر ٹو لو دا گرل یو میری. جو لڑکی سے شادی کرو اس سے محبت کرو، بہتر ہے بنسبت جس لڑکی سے محبت کرتی اس سے شادی کرو. اگر لیلا مجنو کی شادی ہوتی تھی تو شاید دوسرا کوئی ہوتا. گھر کے حالات کی وجہ سے کیا ہوتا اللہ عالم. تو جہاں تک کہ حالات ایک خاتون اور ایک مرد کو، ایک لڑکے اور لڑکے کو اپنا جوڑی چننے کی اجازت ہے. حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا، ایک صحابہ آتے بولے میرے کل شادی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے لڑکی کو دیکھا؟ بولا نہیں. تو جا کے دیکھو. تو لڑکی کو دیکھنا سنت ہے. تو لڑکی کو اپنا شوہر چننے کی پوری اجازت ہے، لڑکے کو اپنی بیوی چننے کی اجازت ہے. چن سکتے لیکن شریعت کے دائرے میں. شادی کے پہلے بات بھی کر سکتے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، نو پرابلم. لیکن جب لڑکا لڑکی بات کر رہے اس کے ساتھ میں ایک محرم ہونا ضروری ہے. لڑکی کا بھائی ہونا چاہیے، یا لڑکی کی والدہ ہونا چاہیے، یا لڑکے کا والد ہونا چاہیے، یا والدہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی محرم ہے تو الٹ پلٹ سوال جواب تو نہیں کروں گا، برابر دائرے میں رہیں گے. نہیں لیکن لڑکی کے ساتھ پکچر دیکھنا جانا چاہتا ہوں اور آخری سیٹ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، یہ اجازت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو علم ملا، ہاں ایک لڑکی ہے یہ کالج میں بہت پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو پیغام پہنچاؤ صحیح طریقے سے. اللہ کے رسول نے کہا
کہ شادی کرنے کے لیے انسان اپنے جوڑے میں 4 چیز دیکھتا ہے. نمبر 1 بیوٹی, کتنا بیوٹیفل ہے, کتنی خوبصورت ہے, یا خوبصورت ہے, ہینڈسم ہے. نمبر 2 ویلتھ, کتنا پیسہ ہے. نمبر 3 نوبلٹی, کون سے خاندان سے آتا ہے. نمبر 4 ورچیو, مطلب اچھے اعمال. اور سب سے بہترین ہے ورچیو, تقوی, اچھے اعمال. افسوس کی بات ہے زیادہ لوگ بیوٹی اینڈ ویلتھ, بینک بیلنس دیکھتے ہیں, بیوٹی دیکھتے ہیں. دیکھنا چاہیے تقوی. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک لڑکی ہے جو اچھے تقوی متقی ہے اور آپ اس کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو صحیح چینل سے آپ اپنے والدین سے کرو, اپنے رشتے دار سے کرو, ان سے رشتے دار سے ملے, آپ بیٹھ کے بات کرو. 1 بار ملو, 2 بار ملو, 3 بار ملو, ملنے کی ممانعت نہیں ہے. پوچھو بھائی کیا کرنا چاہتے ہیں, سب پوچھ سکتے, لیکن اسلام کے دائرے میں. آپ یہ بولیں گے, وہ اپنے حساب میں رہیں گے, نقاب کرنا فرض نہیں ہے, لیکن آپ بولیں گے نہیں